نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے بہن بھائی جو کہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، تو آج ان کے لیے بہت زبردستی استغفار کی ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آ چکی ہوں۔ تو میرے بہن بھائیو، اگر آپ لوگ وظائف کرتے تھک چکے ہیں، خود کو بھی تھکا چکے ہیں، گھر والوں کو بھی تھکا چکے ہیں، اجڑ چکے ہیں، دوسروں کو اجاڑ چکے ہیں، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ان کا جو ہے نا الٹا اثر ہماری زندگی پہ ہوتا ہے، اور اثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ ایسا نہ کرو، کوئی بھی ایسا وظیفہ نہ پکڑو کہ وہ تمہیں پاگل کر دے، پریشان کر دے، اجاڑ دے، ذلیل و خوار کر دے دنیا میں۔ تو آپ کے لیے بہت زبردست استغفار کا وظیفہ لے کے آ چکی ہوں، ساتھ ساتھ میں اسٹوری شیئر کروں گی، اور اس کے بعد جیسے آپ کو موٹیویشن آئے گی تو پھر آپ خود مجھے آ کے بتائیے گا کیسے آپ لوگ جو ہے نا استغفار کے بہرے موٹیویٹ ہوئے۔ میری کل یہ ہے اسٹوری کہ شیخ حسن بصری جو تھے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ تو ان کے ایک ماں اور ایک بوڑھی ماں تھی اور ایک جوان بیٹا تھا، وہ دونوں جو ہے نا حسن بصری کے پاس آتے تھے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، اور ان کے مرشد تھے پیر، وہ مطلب پیر و مرشد والی بات ہے ساری، بس وہ جو کہتے تھے وہاں کرتے، ان کے جو ہے نا وہ جو آستانہ تھا وہیں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، کرتے 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 ایک وقت ہو گیا، ایک وقت گزرتے گیا، اور زندگی کے لمحے اسی طریقے سے گزرتے گئے نا، وہ لوگ بہت زیادہ مطلب انہیں وہ مانتے تھے اور نماز قرآن والے ماں باپ تھے، لیکن کیا ہوا کہ بیٹے کو آخر شیطان کے غلبے نے آ گھیرا، بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، وہ اتنا زیادہ گمراہ ہوا، اتنا زیادہ گمراہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ آ ہی نہ سکا۔ شیخ حسن بصری نے بلایا کہ آپ آؤ اور دیکھو بس جو ہو گیا استغفار کرو، اللہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن وہ جو نوجوان تھا اس کو شیطان کے غلبے نے اتنا گھیرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جو انسان اللہ اللہ والا ہوتا ہے لیکن جب وہ اللہ کے نام سے ہٹتا ہے، بگڑتا ہے، اور جو ہے نا وہ مطلب ضلالت کی طرف جاتا ہے، مطلب گمراہی کی طرف جاتا ہے، اندھیروں میں جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو صحیح راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے، اور جو غلط راستے پہ نکل جائے گا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ تو ویسے ہی وہ لڑکا جو ہے نکل گیا، اب اسے جو ہے نا کسی قسم کی کوئی بھی نا نہیں مل رہی تھی۔ کتنی بار اسے شیخ حسن بصری نے بلایا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم تو بہت نیک انسان تھے، لیکن اس انسان پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا، اس بات کا اثر نہ ہوا، اور پھر وہ اس طریقے سے اپنی گمراہی میں گناہوں میں گھرتا گیا، اور آخرکار کیا ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ اسے اللہ کی پکڑ نے آن گھیرا، اور وہ ایسی بیماری میں آ گیا کہ بس وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی ماں پریشانی کی حالت میں شیخ حسن بصری کے پاس دوڑتے ہوئے آئی کہ اے شیخ حسن بصری ہمارے گھر آئیے اور میرے بیٹے کے لیے دعا کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بڑھیا اپنے گھر واپس چلی جا، اور اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے کہ میں نے کتنا بار سمجھایا لیکن تو نے میری بات نہ مانی، اور تو جو ہے نا اللہ کے راستے پہ نہیں آیا، سیدھے راستے پر نہیں آیا، کتنی بار۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آیا لیکن وہ نہیں آیا، تو اب میں بھی اس کے لیے نہیں آؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے کہہ دینا، میرا جواب دے دینا اپنے بیٹے سے کہ اگر وہ مر بھی جائے گا نا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ دو باتیں تو اپنے بیٹے کو کر لینا۔ وہ تو ماں تھی، اس کا دل تو ماں کا دل تھا نا، وہ پریشان ہوئی اور بھاگتے ہوئے گھر آئی، اور جو ہے نا اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا اس طریقے سے شیخ حسن بصری جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں مطلب تمہارے لیے بھی نہیں آؤں گا، تمہیں معاف بھی نہیں کروں گا، مطلب وہ بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، تم مر جاؤ گے۔ تو بیٹا جو ہے وہ بہت ندامت میں گھرا ہوا تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، اور اسے پتا تھا کہ میری موت تو مجھے آن گھیرے گی، تو ماں میں دو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا نصیحت کرو، اس نے کہا ماما جب میں مر جاؤں نا میری ماں، تو میرے گلے میں تو پھندا ڈالنا، رسی ڈالنا، اور مجھے پورے بازار میں جو ہے نا گھماتے ہوئے لے کر جانا، ہر گندے اچھے بازار میں، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ گناہ کرنے والے اور جو ہے نا اللہ کی بات نہ ماننے والے، نبی کی بات نہ ماننے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، اور گمراہی کے راستے پہ چلنا اور شیطان کی بات ماننے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ میری ماں مجھے جو ہے نا تو اس کے بعد گھر لے آنا، اور مجھے اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر لینا، مجھے قبرستان میں مسلمانوں کے دفن نہ کر رکھیں، کیونکہ میرے اوپر جو اللہ کا عذاب آئے گا تو اس سے جو ہے نا میرے جو 7 قبریں ہوں گی اس سے مسلمان بھائیوں کو گناہ مطلب اس کا عذاب کی اذیت نہ ہو، انہیں محسوس نہ ہو۔ اس کی ماں روتی رہی، ایسے یہی بات کرتے ہوئے ماں کے ہاتھوں میں ہی اس نے جو ہے نا اپنا سانس دے دیا، وہ مر گیا۔ تو کیا ہوا کہ اس کی ماں نے اس کی نصیحت کے مطابق، وصیت کے مطابق جو ہے نا اسے گلے میں پھندا ڈالا، اور گھر سے باہر جب جیسے ہی اس کو مطلب کھینچنے لگی نا دوپٹہ ڈال کے، تو ایک دم سے اللہ کی جو عرش ہے وہ ہل گیا، اور عرش سے آواز آئی کہ اے بڑھیا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جو انسان اللہ سے اللہ نے فرمایا مجھ سے معافی مانگی ہے، اس نے وہ اپنے گناہ پر ندامت پہ تھا، اور وہ تھا تم اس کو ایسے کرو گی، میرے بندے کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ کرنا۔ تو وہ عورت جو ہے نا ایک دم سے ڈر جاتی، خوفزدہ اتنے میں وہ عورت کہتی ہے پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں نے نا زمین میں قبر
قبر کھٹتی ہے بیٹھ کے اور کھود کے اس کے بیٹے کو دفنانے رکھے، تو دروازے پہ نوک ہوتا ہے، تو وہ جب کھولتی ہے دیکھتے ہیں تو شیخ حسن بصری کھڑے ہوتے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے شیخ صاحب آپ تو کہتے ہیں جی میں رات کو سویا تو مجھے نہ نیند میں اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوا، تو میرے اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے حسن بصری، جس انسان کو میں معاف کر چکا، جس نے اتنے گناہ کیے اور اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور وہ ندامت تھا، وہ شرمندہ تھا، میں نے اسے معاف کیا، تو کون ہوتا ہے جو نے اسے معاف نہ کیا اور تو نے اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ میں بہت خفا ہوا، پریشان ہوا، تو اسی لیے میں آج آ گیا۔ تو دیکھیں اس سارے قصے کی جو بات ہے اور جو اس کا افادہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم لوگ بھی دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ اگر ریت کے ڈھیلے کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، ہمیں ندامت میں اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم 2 آنسو روئیں، ہر نماز میں اللہ کے لیے روئیں میرے پیارے بہن بھائیو، سجدے میں جائیں روئیں، رو کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت پسند ہے، گناہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر معافی مانگے اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ کی ذات ایسی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو آپ لوگ خود بھی یہ بات سوچیں، معاف کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے بہت پسند ہے، معاف کریں، معافی مانگیں، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی اللہ سے مانگیں، اچھا تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کے لیے بھی اچھا ہی آئے گا۔ اسی امید کے ساتھ، اسی کی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری اسٹوری آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو ذرا سے ہی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوسری بات پلیز استغفار کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، تسبیحات کو اپنی زندگی کا موضوع بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔